والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكم صبيا صلوات الحمد امام علی نقی علیہ السلام جو کائنات کے 10ویں امام اور اللہ کی حجت ہیں، ان کی شہادت کے سلسلے کی یہ مجلس ہے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام جنہیں اللہ نے قیادت و امامت کی ذمہ داریاں سپرد کی ہیں، اس سے پہلے کی ایک تقریر ہے جو 2 دن قبل آپ سے بات ہو رہی تھی، اس میں یہی عرض کر رہا تھا کہ 2 بنیادی شرطیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم دنیا کے سامنے پیش کر کے بہت اطمینان کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو معیار ہمارا ہے امامت اور قیادت کے سلسلے میں وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اور یہ وہ ایشو ہے کہ اگر دنیا اس مسئلے کو سمجھ لے تو بہت سے مسائل اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ بہت سے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں، بہت سے ایشوز اس سے وابستہ ہیں۔ یہی آپ کے برابر میں ایک چرچ ہے، اور اسی جگہ ایک بار ہم لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، ہم گئے تھے، گفتگو کی تھی، بات کی تھی، اور کنگریگیشن تھا عیسائیوں کا ظاہر ہے، اور کافی تعداد میں لوگ موجود تھے جو مختلف تقریریں تھیں۔ اس کے بعد پھر ہم کو بھی گفتگو کا موقع ملا تو ہم نے یہی کہا کہ اصل میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کا ازالہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب دنیا اسلام کے بارے میں پڑھے اور سمجھے کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ ان میں سے میں نے کہا کہ صرف ایک ایشو ایسا، میں آپ کے سامنے ایک پیش کر رہا ہوں، ایسے تو بہت سے مسائل ہیں کہ جس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے دنیا کو، تاکہ وہ اسلام کو سمجھے کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ اسلام ہمیں ہر اس شخص سے نہیں لے لینا ہے جو دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمانوں کا نمائندہ ہوں۔ جس کو دیکھیے کہ وہ اسلام کی بات کر رہا ہے اور اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ جس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام کیا ہے اگر اس کے فنڈامنٹلس کو سمجھ لیا جائے، مثلا توحید، ونس آف کیا، توحید الہی ایک ایسا کنسپٹ ہے کہ جسے عمومی معنی میں تمام مذاہب مانتے ہیں۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں، حد یہ کہ وہ مشرکین جو 100 ہزار اور لاکھ اور ملینز خداؤں کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں چھوٹے چھوٹے، اصلی خدا ایک ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ جو لوگ ہندوستان کے رہنے والے ہیں یا ہندو کلچر سے تمہارے پاکستانی بھی کافی واقف ہیں، جو لوگ واقف ہیں ہندو مذہب سے، وہ جانتے ہیں کہ ہندوازم میں بھگوان بہت ہیں، بہت بھگوان، سینکڑوں، اتنے ہیں کہ ابھی بھی ان کے بننے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ابھی بھی کوئی بھگوان ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ بہت نیک ہیں تو یہ صاحب یہ تو بھگوان ہے، یہ صاحب تو بھگوان بہت ہو سکتے ہیں، ان کی پوجا بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایشور ایک ہی ہے صرف۔
ایشور 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، 10 نہیں ہے، ایشور ایک ہی ہے، کائنات کا خالق ایک ہی ہے۔ تو دنیا میں توحید میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا اور وقت پر گفتگو کو تمام کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی عادت کے مطابق وہی کروں گا۔ تو ونس آف گاڈ، اللہ کی توحید، ظاہراً توحید ہر مذہب میں، کیا عیسائی توحید کے قائل نہیں؟ ونس آف گاڈ کے قائل ہیں۔ اگر قائل نہ ہوتے تو صرف وہ یہ کہتے کہ there are 3 gods، لیکن ونس کے کنسپٹ نے ان کو مجبور کیا کہ وہ کہیں کہ 3 in 1، ان کو کہنا پڑا 1۔ 3 کہتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ God is 1۔ These are parts of God: Jesus, Holy Spirit and God۔ یہ نہیں کہہ سکتے God 3 ہے، کہہ رہے ہیں کہ 3 ہے، تثلیث، ٹرینٹی، ایک کمپلیکیٹڈ کنسپٹ۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ جو فنڈامنٹلس ہیں اسلام کے، اگر ہم ان کو صحیح معنی میں سمجھ لیں، اور خود مسلمان سمجھ لیں، سب سے پہلے اس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو سمجھائیں، مسلمان سمجھ لیں تو بہت سے مسائل خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اصل میں جہاں سے انحراف شروع ہوا ہے، وہ انحراف اوپر جا کر نہیں ہوا کہ فقہ میں اختلاف ہے، یہ نماز ایسے پڑھ رہے ہیں، نماز ایسے پڑھ رہے ہیں، یہ تصور ہے ان کا، یہ نہیں ہے، بنیاد ہی میں اختلاف پیدا ہو گیا، توحید کے مسئلے ہی میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو اسلام کا جو مسئلہ توحید ہے یہ خود ایک سبجیکٹ ہے، الگ کے اس پر گفتگو کی جائے کہ اللہ کا تصور کیا ہے۔ اسلام کم سے کم یہ ہے، جو کم سے کم ہے وہ یہ کہ اسلام اللہ کو یعنی خدا کے لیے وہ نام معین کرتا ہے کہ جس نام کی بھی کوئی جمع یا تسنیہ نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی نام اللہ کے لیے یوز ہوتے ہیں ان کا سنگولر بھی ہے، پلورل بھی ہے۔ اس کو واحد تسنیہ جمع گاڈ، گاڈس ہو سکتا ہے، گاڈ گوڈس مؤنث اس کی بنائی جا سکتی ہے۔ خود لفظ خدا، خداؤں نے کہا، خداؤں کو مانتے ہیں، بھگوانوں کی بات ہے، لیکن لفظ اللہ ایک ایسا لفظ ہے کہ لغت میں جس کی جمع ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیادی تفصیل میں جائے بغیر صرف لفظ کا آپ غور کر لیں کہ لفظ اللہ کی کوئی جمع نہیں، لفظ اللہ کی کوئی مؤنث نہیں۔ تو کتنا ابسولوٹ ونس کا تصور ہے۔ اور میں اس وقت یہاں سے آگے بڑھتا ہوں۔ تو اصل بات یہ تھی کہ میں اس کو جو بات کر رہا تھا یہ تھی کہ میں یہ پیش کر رہا تھا اسی آپ کے برابر کے چرچ میں لوگوں سے، اور لوگ کتنا متاثر ہوئے یقین جانے، ہماری کمی ہے جو ہم مذہب کو صحیح معنی میں لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، ہماری کمی ہے۔ یہ تو ہمارا مذہب تو بہت پیارا مذہب، ہمارا جو کشش ہے ہمارے مذہب میں وہ عجیب و غریب، جو کشش عقلی، فکری، منطقی، ریشنل، لاجیکل کیا نہیں ہے ہمارا۔ تو میں نے کہا کہ ایک یہ ایشو ہے، پھر اسی انداز سے آپ جو اصول دین ہے انہیں پہ غور کر لیں۔ نبوت کا کنسپٹ، تو بجائے جو ہم کہیں گے نہیں اسلام جو ہے وہ بڑی پیس کی بات کرتا ہے، پیس ابھی چھوڑیں آپ، یہ تو ہر ایک کہتا ہے یہ میرا مذہب پیس کی بات کرتا ہے۔ فنڈامنٹلز دیکھیں، اور تم نے جس چیز کو برائی قرار دے دیا ہے، یعنی کوئی شخص اگر اسلام کے صحیح فنڈامنٹلز پر عمل کر لے تو وہ بہترین مسلمان ہے، لیکن اسی کو تم اگر یہ کہہ دو کہ فنڈامنٹلسٹ ہے تو بنیاد پر عمل کرنا برا ہو گیا۔ کہ یعنی اب یہ ایک لفظ برائی کے طور پر کسی کے لیے بھی، صرف مسئلہ مسلمانوں کے لیے کہ ہی از ویری فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست ہے۔ اس کی برعکس اسلام کہتا ہے کہ جو شخص واقعی بنیاد کو سمجھ لے وہی صحیح انسان ہو سکتا ہے۔ نبوت کو سمجھیں، اس کا کنسپٹ سمجھیں کہ اللہ نے ایک نبی کو نبی بنا کر کیوں بھیجا اور ہم اس کو کیوں نبی مانیں۔ اسی طرح اس کے بعد لفظ امامت ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے
چند منٹ گفتگو کی لفظ امامت پر. امامت کیا ہے تاکہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں اور وقت پر گفتگو تمام بھی ہو جائے. ہم نے کہا کہ دیکھیں اگر میں آج آپ کے سامنے, مجھے معلوم ہے کہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد پھر سوال جواب کا بھی سیشن ہے, کوشچن آنسرس ہوں گے, مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ کیا سوال کرنے والے ہیں. آپ کے ذہن میں ٹیررزم کا ایشو ہے, آپ کے ذہن میں جہاد, واٹ از جہاد, یہ ہمیشہ ہر ایک پوچھتا ہے. آپ کے ذہن میں عورتوں کے حقوق کے مسائل ہیں, آپ کے ذہن میں حجاب کے مسائل ہیں, آپ کے ذہن میں اس وقت مسلمانوں کے کردار کے مسائل ہیں, وغیرہ 10 باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں. میں نے کہا ان سب کا ایک جواب میں دے رہا ہوں, پھر اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کر لیں. اور وہ یہ کہ ان سب کا جواب یہ ہے کہ ہم امام کو معصوم مانتے ہیں. بس یہ ہر چیز کا جواب ہے. حالانکہ اس بات میں کیا تعلق, ہم امام سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم موضوع امامت ہی نہیں ہے. آپ کیا مطلب کہ ہم پوچھ رہے ہیں ٹیررزم کے بارے میں, ہم پوچھ رہے ہیں جہاد کے بارے میں, ہم پوچھ رہے ہیں دوسرے حقوق بشر کے بارے میں, آپ کہہ رہے ہیں ہم امام کو معصوم مانتے ہیں. سوال کہاں اور جواب کہاں؟ ہم نے کہا نہیں. یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ سمجھیں نہیں. ہم امام کو معصوم مانتے ہیں اور ہر اس شخص کو جو امام کو مان رہا ہو, جو مسلمان ہے, ہم اس پر لازم مانتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ وہ صرف امام معصوم کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کرو بس. اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو انفیلیبل ہو, سن لیس ہو, جس سے خطا نہ ہو, جس سے کسی طرح کا گناہ کیا, جس سے کوئی معمولی غلطی بھی نہ ہو. آپ نے کہا کہ میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, بھول سے ہو گئی, سوری معاف کیجیے, بس بھول گیا, مجھے پہنچنا تھا 9 بجے اور میں بھول گیا, ایک دم یاد آیا, ہو چلو مجھ کو تو پہنچنا ہے مجلس سے, بھول گیا. امام بھولتا بھی نہیں, نیچرلی ہر انسان بھولتا ہے, غلطی نہیں کر رہا ہے, جان کے کوئی غلطی نہیں کی, امام بھولتا بھی نہیں ہے, امام بھولے گا بھی نہیں. تو امام کوئی غلطی چھوٹی یا بڑی کرتے نہیں, ایسا ایک انسان ہوتا ہے. اب یہ بحث آپ ہم سے بعد میں کریں کہ کیا ایک انسان ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں, لیکن ہر چیز کا جواب جو میں نے کہا کہ جتنے اعتراضات آج اسلام کے اوپر ہو رہے ہیں ان سب کا جواب یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ کو معصوم مانتے ہیں. لیڈر معصوم ہونا چاہیے. اب اس میں یہ جواب آ گیا آپ کا کہ بھی جہاد کیا چیز ہے. ابھی جہاد کچھ بھی نہیں ہے اس کے سوا کہ معصوم جس کے لیے کہہ دے اور جہاں کہہ دے وہاں جہاد ہوگا. اور جب معصوم کہتا ہی وہ ہے جو غلط نہ ہو. معصوم کا مطلب کیا؟ سن نہیں ہوگا, غلطی اس سے نہیں ہو, بھولے گا بھی نہیں, وہ بھولے سے بھی نہیں کہے گا کہ کسی بے گناہ کو مار دو. اب وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتا اگر وہ یہ کہہ دے کہ جہاد کرنا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس ایسے جہاد کے موقع پر جس کو مارا جا رہا ہے, اب بحث اس کے بارے میں نہیں ہوگی کہ مارا کس نے, بحث ہوگی کہ مارا کون گیا, ذرا دیکھو کیسا تھا وہ کیوں مارا گیا, ضرور غلطی پر رہا ہوگا, ٹیررسٹ ہی ہوگا جو مارا گیا, ظالم ہی ہوگا جو مارا گیا, قاتل ہی ہوگا جو مارا گیا, قاتل قتل ہی ہوگا جو مارا گیا. اس لیے کہ اس کو تم کہہ نہیں سکتے ارے یہ کیوں ہوا, اس لیے کہ جو کہنے والا ہے, جو آرڈر دینے والا ہے, وہاں غلطی کا امکان نہیں. اب یہ بحث رہے گی, میں نہیں کہوں گا تم مانو, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا جب کنسپٹ یہ ہے تو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں, اپنے عیسائی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ بتائیں, جب ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم جہاد ایک انفیلیبل معصوم سن لیس لیڈرشپ کی جو ہے قیادت میں اور لیڈرشپ میں اور اس کے حکم کے تحت کریں گے, تو بتائیے غلطی کہاں سے ہوگی؟ کیا کہنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس جہاد کی آواز بلند اس کا حل یہ ہے کہ دیکھو کہ کہنے والے کون ہیں, یہ آواز جہاد بلند کرنے والے کون ہیں. اگر ایسے لوگ ہیں کہ نہ صرف یہ کہ خود گنہگار ہیں بلکہ جن کے یہاں لیڈرشپ کے لیے بھی بے گناہی کی کوئی شرط نہیں ہے, تو وہاں تو گناہ ہی گناہ ہوگا, گناہ ہی گناہ ہوگا. ہمارے یہاں تو لیڈرشپ کے لیے بھی عصمت کی شرط ہے, اور اس کے بعد بھی چونکہ ایک منزل ایسی آتی جہاں عصمت کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے. اب اس دور میں کوئی معصوم لیڈر تو نہیں ہے, تو آپ کے کنسپٹ کہاں گیا لیڈرشپ کے سلسلے میں؟ ہم نے کہا رہے گا وہی معیار, وہی رہے گا. آپ کو یاد اس سے پہلے کی تقریر معیار
وہی رہے گا. بس یہ ہے کہ عصمت نہیں ہوگی، لیکن جو بھی چیز عصمت سے قریب تر ہو، علم لدنی نہیں ہوگا، مگر جو بھی علم لدنی سے جو بھی صفت قریب تر ہو، بس وہی ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ جو سب سے صاحب علم ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، وہ ہمارا مرجع ہوگا، وہ ہمارا لیڈر ہوگا، وہ ہمارا ولی ہوگا. بات بات ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈرشپ جو ہے شرطیں وہی رہی، الا یہ کہ چونکہ منصوص من اللہ نے کہا کہ یہ امام ہے اس میں، اور ہم نے اپنے لیے ایک لیڈر اس امام کی نیابت کے سلسلے میں معین کر لیا یا اس کو مان لیا. اس میں فرق رہے گا. جو فرق اس میں ہے، جو فرق ایک انسان میں، مخلوق میں، خالق میں ہے، وہی فرق اس لیڈر میں اور اس لیڈر میں رہے گا. لیکن شرط باقی رہے گی، وہی شرط رہے گی مگر فرق بھی رہے گا. نہ ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بس اب ہمارے 13 امام ہو گئے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں ان کو ہٹاؤ، اب جو چاہے ہمارا لیڈر ہو جائے. تو لیڈرشپ کا مسئلہ میرے دوستو اسلام میں اتنا، اور آپ یقین جانا اس کے بعد جو لوگ چاروں طرف سے آئے ہیں اور خوش ہوئے ہیں اور کہا کہ بھائی ہم نے تو کبھی نہیں سنا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لیڈر ہو، تو اس کا بھی جواب امام جعفر صادق علیہ السلام نے دے دیا ہے. اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی نے آ کر پوچھا کہ مولا آپ کیا چھوٹی سی غلطی بھی نہیں کرتے؟ کھانے بالکل معصوم ہے. کہاں اچھا تو غلطی کا ارادہ تو کرتے ہوں گے، کبھی دماغ میں سوچ میں تو آتا ہوگا کہ چلو میں یہ غلطی کر لوں، مگر چونکہ آپ معصوم ہیں اور اللہ نے آپ کو امام بنایا تو آپ نہیں کرتے ہوں گے. اس سے کہا بہت نہیں کہ ہم لوگ برائی کا ارادہ کرتے بھی ہیں اور اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے دماغ میں تو انسان کیا آتا ہے نیچرل. امام نے کہا نہیں، ہم برائی کا سوچتے بھی نہیں. اب اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ آپ برائی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، دماغ میں نہیں آتا کہ میں یہ گناہ کر لوں، نہیں آتا. اب وہ چاہے کچھ بھی ہو مگر اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات کہ مولا ٹھیک ہے میں آپ کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، امامت کی بات ہے، ساری باتیں، لیکن یہ بات کچھ میری وہاں میں آ نہیں رہی، آپ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں سمجھ میں نہ آنا برا نہیں ہے. ممکن ہے کوئی شخص ہو امام کو مانتا ہو لیکن امامت کے مقام کو سمجھتا نہ ہو. نہ سمجھنا بری بات نہیں ہے، لیکن نہ سمجھ کے اس نہ سمجھی کو عقیدہ بنا لینا بری بات ہے. تو میں کیا کہہ رہا ہوں بھئی، اگر وہ سوچتا کہ میں یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ امام کیسے ہو سکتے ہیں غلطی کر کے، مطلب یہ غلطی کی سوچ بھی نہیں سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کے اسی کو عقیدہ بنا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام غلطی کو سوچے بھی نہیں، یہ تو ہو بھی نہیں سکتا، اور اس کے بعد دوسروں سے بحث کرنا شروع کر دے، اس کو عقیدہ بنا کے اس کو پھیلانا شروع کر دے. اس کے بجائے اگر کسی طرح کا شک و شبہ ہے بس اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو جو صاحبان ذکر ہیں ان سے پوچھو، اپنے شبہوں کو شبہات کو کلیئر کرو. تو اس نے امام سے یہ کہا کہ مولا میری سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے کہا کوئی بات نہیں. نہ امام نے اس کو بھگایا کم وقت تیری سمجھ میں آتی تو یہاں کیوں بیٹھا ہے، ایسے بھی نہیں کہا. نہیں سمجھ رہے آ رہی ہم آپ کو سمجھاتے اور کس انداز سمجھاتے. اور یہ میں نے جہاں جس مجمع میں، چاہے مسلمانوں کا مجمع ہو غیر مسلموں کا مجمع ہو، اس بات کو پیش کیا، کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا جس انداز سے امام نے سمجھا دیا. امام نے کہا کہ دیکھو تم مجھ سے یہ کرو کہ کیا ہم برائی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، یہ تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو میں تم سے یہ پوچھنا بھی بتاؤ کہ اگر تم پیاسے ہو تو کیا کرو گے؟ کہ پانی پیوں گا. کہا تو ٹھیک ہے اگر تم پیاسے ہو تو پانی پیو گے. اسی کو ڈیزائر کہتے ہیں، خواہشات نفس، اس کی تکمیل کے انسان پانی پیتا ہے. تو کیا تم گندا پانی پیو گے؟ گندا پانی پیو گے؟ نالی میں امام نے کہا کہ دیکھو نالی میں پانی بہ رہا ہے، غلاظت، گندگی، نجاست، وہ پیو گے تم؟ نہیں مولا میں کیسے اس کو پی لوں گا. تو کیا پیاس ہو تب بھی نہیں پیو گے؟ تو خواہش نا تم کو، اس کے پینے کی خواہش ہے پھر بھی نہیں پیو گے؟ کہا نہیں مولا میں کیسے پی لوں گا، کیسے پی لوں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے پینے کا. کبھی پیاس ہو تب بھی نہیں پیو گے؟ کہا نہیں کیوں، کیسے گندا ہے. کہا چلو ٹھیک یہ مان لیا میں نے کہ تم نہیں پیو گے اس لیے بھی گندا ہے، پیاسے رہ جاؤ گے مگر نہیں پیو گے کہ گندا ہے. لیکن تمہارے دماغ میں آئے گا کہ میں چلو پی لوں.
سوچو گے اس کا؟ مولا میں سوچوں گا بھی نہیں. کہا سوچو گے بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی تم سے کہے کہ یہ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو کہا یہ کیسے نہیں سمجھ میں آئے گا؟ بھائی کیسے کوئی انسان اپنی نگاہوں کے سامنے گندگی کو دیکھ رہا ہو، غلاظت کو دیکھ رہا ہو، نجاست کو دیکھ رہا ہو، تو اس کو پینے کی کوشش کرنا تو درکنار، پینے کے بارے میں سوچ کیسے سکتا ہے وہ؟ امام نے کہا جیسے تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ نالے کا گندا پانی ہے، اسی طرح ہماری نگاہوں کے سامنے گناہوں کے نتائج ہیں. تو جیسے تم اس کو پینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسے ہم گناہ کو دیکھ کر، گناہ کے کانسیکوینسز کو جان کر اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. بس یہ فرق ہے. تو پیغام کیا دیا امام نے؟ عصمت کوئی عجیب اور غریب شے نہیں ہے، یہ کوئی اساطیری شے نہیں ہے کہ صاحب یہ کہاں سے لیا ہے اور یہ کیسے ممکن ہے. نہیں، بحث عصمت پہ نہیں کرنی چاہیے، بحث علم پہ کرنی چاہیے. اس لیے کہ عصمت نتیجہ علم ہے. کیا کہنے، عصمت نتیجہ علم ہے. امام یہی پیغام دے رہے ہیں. اور میری گفتگو جو گئی اس سے پہلے کی تقریر سے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ کے اذان عالم موجود ہے وہ، کہ جس میں نے گفتگو کی تھی کہ شرط امامت کے لیے عصمت ہے اپنی جگہ، لیکن میں عصمت نہیں کہوں گا، شرط علم ہے اور شجاعت ہے. اس لیے کہ عصمت خود لازمہ علم ہے یا نتیجہ علم ہے. تو جہاں علم ہوگا وہاں عصمت ہوگا. آپ نے کہا کہ اچھا تو پھر یہ جو بھی کہے کہ میں عالم ہوں پھر معصوم ہوگا؟ نہیں، معیار ہے، درجے ہیں. جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا پرہیزگاری تقویٰ بڑھتی چلی جائے گی. جب علم اپنی آخری منزل پر پہنچے گا تقویٰ آخری منزل پر پہنچ جائے گا. علم آخری منزل پر پہنچے گا تو اس کو علم لدنی کہیں گے، تقویٰ آخری منزل پر پہنچے گا تو اس کو عصمت کہیں گے. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. بہت سمپل ہے اس کو سمجھ لینا کہ بھائی وہ معصوم کیسے؟ معصوم ایسے ایسا کہیں گے کہ بھائی آپ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. ہم نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. آپ نے کہا اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں. آپ اپنے نبی کو کیا مانتے ہیں پہلے بتائیں. آپ کو چونکہ ابھی اپنا نبی سمجھ میں نہیں آیا اس لیے ہمارے امام سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے کہ بھائی جب ان کی نظر میں ایک نبی گناہ کر سکتا ہے تو وہ ہماری کیسے سن لیں گے کہ بھائی ایک امام گناہ نہیں کر سکتا. اچھا غلطی بھی ہم سے کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر جوش میں ہم اس پہ اڑ جاتے ہیں ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارا امام معصوم ہے. یقین جانے جب کبھی ہم سے ایسا کوئی فرد بحث کرتا ہے جو نبی کو معصوم نہیں مانتا، میں ہرگز بھی امامت کے دفاع اس سے نہیں کرتا. بالکل تجزیہ اوقات، نادانی اور بیوقوفی اور زیادہ اس کو کنفیوز کرنا. وہ ابھی نبی کو نہیں مان رہا اور آپ نے کہا میرے امام ایسے ہیں اور حضرت علی ایسے تھے اور امام حسن ایسے تھے، امام حسن ایسے. میں کہتا ہوں سنو، تم کہہ رہے ہو کہ امام معصوم نہیں تھے، میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے پیغمبر اسلام معصوم. میں اس پہ بحث آپ سے کروں. اور جس لمحے آپ کے یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ معصوم تھے، اسی لمحے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب وہ معصوم تھے تو معصوم کی جگہ غیر معصوم کیسے بڑھ جائے گا. صلوات بھیجے محمد والے. لیڈرشپ ہر جگہ ہمارے یہاں علم اور تقویٰ کی شرط، پرہیزگاری، اور یہ ہر لیول پر ہے. میں نے کہا نا کہ لیول سے اور نیچے جائیں اور نیچے جائیں اور نیچے جائیں، گھر میں پہنچ جائیں. گھر تک میں اللہ نے مرد کو لیڈر بنا دیا گھر کا. اس لیے نہیں کہ صرف مرد ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داریاں ہی ادا کرنے کا نام تقویٰ ہے. جب وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کرے گا تقویٰ نہیں رہے گا. تقویٰ نہیں رہے گا تو اس کی لیڈرشپ کیسی؟ اس کو کچھ ذمہ داریاں چونکہ دی ہیں، عورت کو نہیں دی ہیں. عورت سے زیادہ جس کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کو لیڈرشپ دے دی گئی ہے. ہر چیز ضروری ہے. اسی انداز سے آپ ایک ادارے میں آ جائیے، آپ ایک کمیونٹی میں آ جائیے، آپ ایک محلے میں، ایک شہر میں، ایک ملک میں آ جائیے. ہمارے ہر جگہ لیڈرشپ کے لیے کچھ شرطیں ہیں. یعنی کہ جو چاہا اس نے کہا ہمارے پاس 10 ووٹ ہیں، ہم جو چاہیں الٹ پلٹ کریں کائنات.
آپ کیا چیز ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں اور کس کمیونٹی میں آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے کمیونٹیز میں آپ کسی طرح بھی اپنی لیڈرشپ چمکا لیں، لیکن لیڈرشپ کا تصور اگر آپ ایک ایسی کمیونٹی میں کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہے، تو پہلے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. جب آپ خود اپنے آپ کو پاس کر دیں گے، آپ کا ضمیر کہے گا کہ نہیں میں ٹھیک ہوں. ایک ہے ضمیر اور ایک ہے نفس. نفس کی کبھی مت سنیے گا. نفس تو بڑے سے بڑے بدکار کبھی کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، مگر ایک شے ہے جو اللہ نے رکھی انسان کے نفس میں. نفس کی جو قسم ہے ان میں سے ایک قسم ہے نفس لوامہ، جس کو ضمیر بھی کہا جاتا ہے. چور کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، غلط کر رہا ہو، نفس کہتا ہے کرو یار ٹھیک ہے. تو ایک نفس جس کو کبھی کہتا ہے، ایک دل کہتا ہے کرو، ایک دل کہتا ہے نہ کرو. ایک دل برائی کی طرف بلائے کہ اچھا ہے. جب آپ کا دل یہ کہتے کبھی ہاں آپ اس قابل، ذمہ داری کیا ہے، ہم یہاں بیٹھ گئے ذمہ داری ہے، آپ یہاں مرثیہ پڑھ رہے ہیں ذمہ داری ہے، آپ کسی عہدے پر آ گئے یہ ذمہ داری ہے، آپ کو 4 آدمی ماننے لگے آپ کی ذمہ داری ہوگی، بڑھ گئی. اس میں خوشی کی اس بات کی تو آپ کو ڈرنا چاہیے، لرزنا چاہیے، کانپنا چاہیے کہ میں ذمہ داری کو پورا کر پا رہا ہوں کہ نہیں. تو اسلام میں جو تصور ہے چونکہ ہم اس سے دور ہو گئے ہیں، لہذا اب آپ دیکھیں کہ ہر طرح ایک افراتفری اور کیسا نظر آتا ہے وہاں جہاں لیڈرشپ کا وہ تصور ختم ہو جاتا ہے جو اسلام نے پیش کیا. اسی کو آپ بڑے پیمانے پہ آپ دیکھ لیں تو ہمارے سامنے دنیا کی مثالیں ہیں. جس ملک میں اب دیکھیں کتنے مسلمان ملک ہیں، 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ذلت و خالی کا شکار ہیں. کیوں؟ لیڈرشپ کا تصور ختم ہو گیا. 100 لیڈر، 100 باتیں ہیں، 100 آوازیں ہیں، لیکن جہاں پر لیڈرشپ کا تصور باقی ہے وہ قوم کبھی ذلیل نہ ہوئی ہے اور نہ آگے انشاءاللہ ہوگی. دنیا کی طاقتوں کو لیڈرشپ کا ایک جملہ جھکا دیتا ہے. ایک جملہ، ایک مرجع کا. انقلاب اسلامی ایران ایسے آ گیا. مصدق بھی تو انقلاب لایا تھا، جو لوگ جاننے والے ہیں مصدق اس سے پہلے انقلاب لایا، کامیاب ہوا انقلاب. ایک انقلاب کا مطلب یہ ہوئے کہ حکومت کو گرایا تو حکومت کو لیا. انقلاب اسلامی ایران حکومت کی چینج نہیں تھی، حکومت تھوڑی چینج ہوئی تھی، شاہ کو ہٹا دیا دوسرے کوئی آ کے بیٹھ گئے، یہ نہیں تھا. بنیاد چینج ہوئی تھی، فکر چینج ہوئی تھی، تصور چینج ہوا، پوری قوم چینج ہوئی تھی. اور بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ چینج نہیں ہوئی تھی، ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے قوم یہ کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں آپ ہمارے لیے تو بنے بیٹھے رہے. قوم نے کہہ کیا کہ نہیں، اب لیڈرشپ کا جو ہمارے مذہب نے تصور پیش کیا وہی ہمارا لیڈر ہوگا. انقلاب آ گیا. اس سے بڑھ کے کوئی بات تھی، انقلاب آ گیا کہ ٹھیک ہے ایک شخص ہے مرجع وقت ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ، ختم، مرجع ہے. تو لیڈرشپ کو جب مان لیا قوم نے، انقلاب آ گیا. آج یہی قوم اس باتقوا لیڈرشپ کو ترک کر دے، دوسرا انقلاب آ جائے گا. تو اذان محترم یہ ہے تصور. عراق میں دیکھ لیجیے، کوئی قوت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، کیا لشکر کچھ نہیں، ایک آواز ہے. تو لیڈرشپ یہ اگر لیڈرشپ کے تصور کو صحیح انداز سے ہم لوگ سمجھ لیں، اور یہی لیڈرشپ پھر چھوٹے پیمانوں پر جاتی ہے، اور اس کا بھی جانچنے کا طریقہ کیا ہے. میں گفتگو کو وقت تمام کرنا چاہتا ہوں. جانچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں، یہ برا لگ رہا ہے کہ نہیں. یہ بہت خطرناک ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے شاہ بھائی پسند نہ ہو، اس لیے کہ بھائی انہوں نے کسی دن میرے ساتھ کوئی ایسی بات کہی تھی مجھے پسند نہیں ہے، اب یہ بہت برے ہیں میرے لیے. لیکن اگر میں مومن ہوں، اگر واقعی میں شیعہ ہوں تو میں کہوں نہیں، انہوں نے مجھ کو اس میں یہ دیکھوں، انہوں نے مولا کو تو کچھ نہیں کہا کبھی، انہوں نے کبھی اہل بیت کی مخالفت تو نہیں کی ہے، تو میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ نہیں.
اور مگر یہ میرے لیے بہت اچھے ہیں، ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، بہترین شاندار آدمی ہیں، کیا کہنے، اتنے احسانات ہیں جن کی انتہا نہیں، لیکن اہل بیت کے بارے میں مقصر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ عزاداری کے خلاف ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اہل بیت کے فضائل ان کو برداشت نہیں ہوتے، ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں، محبوب صاحب کو کیا کہیں، ارے کوئی آ کر، اور کسی نے کہا کہ حضرت علی یار بس ہر وقت بس وہی ایک نام، اور کچھ بھی ہے کہ نہیں دنیا میں؟ اب یہ ہمارے لیے بڑے اچھے ہیں، اس لیے کہ ہماری تعریف کرتے ہیں، یہ منافقت ہے، اور یہ ہے کہ اگر میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو شخص، اس لیے کہ بنیاد میں سے بھی پہلے ایک مجلس میں عرض کر چکا تفصیلی موضوع ہے، لوگوں نے کہا کہ مولا کائنات نے اپنے دشمن کو شربت پلایا۔ دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب کبھی انسان اس طرح کے مسائل کو سوچتا ہے، غور کرتا ہے، تو فکری غلطی ہو سکتی ہے اس سے۔ امام نے اپنے دشمن کو شربت پلایا، وہ تو دشمن کو شربت پلا رہے ہیں، آپ اٹھا کے ہم کو لعنت بھیج رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اب اس انداز سے یہ ایک لاجک لا کے رونگ لاجک اور دنیا کو یا نوجوانوں کو پریشان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے تو اپنے دشمن تک جو ہے شربت پلا دی، آپ آ ان کے دشمن کو برا کر رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے دشمن کو شربت پلایا، آپ نے کتنی بار اپنے دشمن کو کوئی شربت یا کوک یا شربت پلایا ہے، چائے پلائی ہے؟ آپ تو اس تلاش میں رہتے ہیں کہ دشمن مل جائے تو زہر پلا دوں۔ آپ نے اپنے علی نے اپنے دشمن کو شربت پلایا، علی نے اپنے دشمن کے ساتھ یہ رویہ رکھا تاکہ سیرت یہ نہ بنے، علی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ اپنے مجرم کے ساتھ اچھا ہو، علی کی سیرت یہ ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ اچھا ہو۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ علی کی سیرت یہ نہیں ہے کہ اپنے مجرم کو بخش دو، علی کی سیرت یہ ہے کہ دوسرے کے دشمن کو، دوسرے کے قاتل کو کبھی نہ بخشنا۔ اگر علی نے کبھی پیغمبر اسلام کے دشمن سے ایسے رویہ اختیار کر کے آؤ بھائی شربت پی لو آ کے، اللہ کے دشمن کے ساتھ ذرا نیک سلوک کیا ہو تو بتائیے کیا کہنے؟ تو نہ اللہ کے دشمن کو کبھی بخشا، نہ رسول کے دشمن کو بخشا، مگر اپنے دشمن کو ہمیشہ بخشتے رہے۔ کیا کہنے؟ تو سیرت یہ نہیں بنے گی کہ علی کے دشمنوں کو بخشا جائے، سیرت یہ بنے گی کہ ہم نہ اللہ کے دشمن کو بخشیں گے، نہ رسول کے دشمن کو بخشیں گے، نہ علی کے دشمن کو بخشیں گے، لیکن اپنے دشمن کو ہمیشہ بخشنے کے لیے تیار رہیں گے۔ لیکن معاملہ میرے دوستوں کے برعکس ہے، ہر شخص اپنا خود حساب لے، بڑے مومن ہیں ہم تو، اور مشکل ایک مصیبت شیطان دماغ میں ہر ایک کے ڈال دیتا ہے، اکثر لوگوں کہ ذرا کچھ واقعی کچھ ہوتے ہیں متقی پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، واقعی دیندار ہیں، لیکن ایک نئی مصیبت یہ ہے، اور آپ وہ ایک امام خمینی کی زبردست ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ انگلش میں بھی ہو چکا ہے، لائٹ ود ان می، اس کو پڑھیں، عرفانی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ان امراض کا ذکر کیا ہے۔ جن میں سے ایک مرض یہ ہے کہ بس اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اب سب بے نمازی ہیں، ختم بات، اب میں اگر نیک ہو گیا تو پوری دنیا جو ہے وہ بد کردار ہے، اور اب جو اس کی گفتگو کا انداز ہوگا، طریقہ ہوگا اور بات کرنے کا تو یہ ہوگا کہ جیسے بس یہ بڑا نیک ہے اور سب بد کردار ہے۔ اور دیکھنے تجربات ہیں زندگی، ایسا نہیں ہے۔ جتنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ دعائیں ہماری تعلیم کے لیے ہوتی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دعا میں، دعائیں مکارم الاخلاق میں فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے کسی طرح عزت ظاہری کے کسی درجے پر قائد نہ کرنا، جب تک میرے اپنے نفس کے آگے مجھے ایک درجہ گھٹانا دے، جب تک میرے اپنے آگے اپنے نفس کے سامنے میرا ایک درجہ گھٹ نہ جائے، دنیا کے سامنے میرا ایک درجہ بڑھ نہ جائے۔ یہاں صرف اپنے درجے بڑھانے کی تو دعائیں ہوتی ہیں، یا اللہ مجھے یہ کر دے اور یہ بنا دے اور بنا دے، کبھی نہیں سوچا کہ اللہ مجھے دل میں انکساری دے۔ تو بس میرے دوستو، ایک پیغام امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس سے بھی آپ تک پہنچا دیا جائے، اور یہ کہ
دشمن کس طرح کوشش کرتا ہے. محبان اہل بیت کو ہمیشہ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اس طرح کے مسائل سے جو ان کو بدنام کرتے ہیں. کوئی ایسا کام نہ ہو جو ان کو بدنام کرے. دشمن نے ہمیشہ یہی کوشش کی. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب دشمن قتل کر دیا کرتا تھا, گھر جلا دیا کرتا تھا. ایک دور ایسا آیا کہ جن پر بس نہیں چلتا تھا تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کو مار نہیں سک رہے ہیں, ان کو قتل نہیں کر پا رہے ہیں, اور کھلم کھلا دوسری کربلا نہیں بن پا رہی ہے, تو اب ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے. اور ہمت اور جرأت آپ دیکھیں, میں جن کی عصمت کی بات کر رہا ہوں, ان سے متوکل جیسا ایک شرابی بادشاہ انتہائی بد کردار تاریخ کا گزرا ہے اور ظالم متوکل عباسی. وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ نعوذ باللہ امام شراب پی. سوچ سکتے ہیں آپ, یہ قتل سے بدتر ایک تصور. یعنی اگر وہ قتل کا ارادہ کر رہا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دشمن ایک نیچرل ارادہ ہے. دشمن ہے, قاتل ہے, اور اس کو خطرہ ہے اپنی زمین پر, اپنے منصب کا. لیکن وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ فرزند رسول جن کے گھر میں شریعت اتری, ایک تو تم بیٹھ کر وہاں شراب پی رہے ہو اور خود کو خلیفہ رسول کر رہے ہو, پھر یہ بھی چاہ رہے ہو کہ جو اصلی خلیفہ رسول ہے اس کو مجبور کر رہا ہو کہ نعوذ باللہ وہی نجس شے اپنے منہ سے لگائے. انا للہ و انا الیہ. خیر ظاہر ہے کہ کیسے ممکن تھا کہ نعوذ باللہ کسی قیمت پہ بھی کامیابی کا تصور بھی کر لیتا ہے اس مسئلے میں, لیکن کوشش اس نے کی, جو خود کوشش کرنا اس کی بہت بڑی جسارت تھی. مگر اس نے بعد میں کیا کیا جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس نے یہ کیا کہ امام کے ایک بھائی تھے, لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ وہ تو امام نہیں ہے, ایک عام انسان ہے, اور انسانی فطرت ہے کہ ایک بات یہ کہ بھائی کے امام ہونے سے ہو سکتا ہے کہ دل میں ایک تصور پیدا ہوا کہ بھائی ہوں میں, امام نہیں. دوسرا یہ کہ منصب کا لالچ دے کر اور جاہ و حشم کا لالچ دے کر اگر تم ان کو شراب پلانے میں کامیاب ہو گئے تو بس ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے ابن الرضا, ان کو حالانکہ پوتے تھے امام رضا کے, لیکن عام طور پر امام علی نقی السلام ابن الرضا کے نام سے مشہور. ابن الرضا, فرزند رضا, اس لیے کہ امام رضا کی بے پناہ شہرت تھی اس دور. تو کہا ابن الرضا, تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کب سے کوشش کرنا کہ ابن الرضا کو شراب پلاؤں اور دنیا سے کہوں کہ دیکھو یہ شراب پی رہے ہیں, تو مجھ پہ کیا اعتراض کرتا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ظالم کا ایک طرز یہ بھی ہوتا ہے مخالفت کا کہ جس چیز کا اعتراض, جس چیز پر اعتراض کیا جاتا ہے اس کے کردار کے سلسلے میں, وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی کمی اور دوسروں کے کرداروں میں نکالے. کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کے کردار میں تو یہ کمی ہے. اس نے سوچا کہ میں اپنی اس کمی کو دور نہیں کر سکتا, چلو یہی کمی ان کے کردار میں, ان کے کردار ان کے کردار میں نکالوں. اس نے یہ کیا کہ بھائی میں شراب پیتا ہوں, لوگ اعتراض کرتے ہیں تو میں کہوں کہ یہ بھی شراب پیتے ہیں. نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ تو تمہارا آئیڈیا اچھا ہے. بلایا گیا ان کو بڑے اہتمام سے اور حکم دیا گیا ان کا استقبال کرنا ایسے شاہانہ. اب وہ بالکل ہی اچھمبے میں کہ یہ کیا ہوا, اچانک اتنا زبردست بادشاہ وقت کی طرف سے میرا استقبال, اہتمام, انتظام, اور متوکل کی طرف سے خصوصی بغداد بلایا جا رہا ہے. وہ بڑے شور شرابے کے ساتھ, اور مقصد کچھ نہیں کہ ان کو یہ اہمیت دے کر اور ان کی یہ ظاہری عزت میں انسان کا دماغ ظاہر ہے کہ منحرف ہو جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے ان چیزوں سے. تو کہا کہ ہم اس کو بس اگر ایک قطرہ بھی اس منہ میں چلا گیا تو ہم یہ کہہ سکیں گے کہ دیکھو اس نے شراب پی, ابن الرضا نے شراب پی. بدنام اس کو کرنا ہے جن کی طرف اس کی نسبت ہے. ابن الرضا نے شراب پی. جیسے یہ بغداد میں داخل ہوئے, ہمارے 10ویں امام خود باہر نکلے گھر سے اور شہر کے باہر پہنچے, اس پل پر کہ جس پل سے لوگ شہر میں داخل ہوتے تھے. وہاں امام بے نفس نفیس خود پہنچے تو لوگوں نے کہا ارے حکومت وقت بھی اہتمام استقبال کر رہی ہے اور امام بھی استقبال کے لیے, کیسی بڑی شخصیت ہے, کون آ رہا ہے, کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. ایک ہنگامہ. امام پہنچے, وہاں پر ملاقات ہوئی, بھائی سے بھائی ملاقات کر رہا. امام نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہیں یہ عزت نہیں دی جا رہی,
ان کو کیا پتہ بیچارے، ظاہر کہ علم کی اس منزل پہ تو ہو نہیں سکتی. کہا یہ تم کو اور تمہارے خاندان کو بدنام کرنے کی سازش ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہو رہی ہیں، اب جب وہ کر رہا ہے بیچارہ تو میں کیا اس کا دل توڑوں. جی ہاں، جب گناہ کی طرف بلایا تھا تو لوگ اسی بہانے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا میں اس کا دل توڑوں، تو گناہ کے لیے بلا رہا، میں کیا کروں، گناہ تو ہے. امام نے کہا دل توڑنے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا کردار ٹوٹ جائے گا، تمہاری شخصیت ٹوٹ جائے گی. اور اس میں دل رکھنے کا کب شریعت نے تم سے کہا؟ بہت سمجھایا، وہ نہیں مانا. اب اس کے بعد کہیں کہیں امام اپنے معجزات کو استعمال کرتا ہے. کہاں؟ جب ضروری ہو جاتا ہے، ہر موقع پر نہیں. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو تم نہیں مان رہے ہو نا، تم کو جتنی عزت دی ہے اس نے ابھی، اور جتنا شور ہے، ہنگامہ ہے کہ تم آ رہے پورے قوم، تو تم کیا سمجھ رہے ہو تمہارے استقبال کے لیے آئے گا؟ کہا ہاں بالکل، میرے پاس یہ پیغام پہنچا کہ میں جیسے ہی پہنچوں گا میرے استقبال کے لیے وہ بھی آئے گا. امام نے کہا دیکھو جب تمہاری نیت یہ ہے کہ تم گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ گے، تو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم اس سے ملاقات نہیں کر پاؤ. وہ چلا گیا، امام اپنے گھر چلے گئے. امام کی بات نہیں مانی. بتاتے ہیں کہ 3 سال تک وہ اس شہر میں رہا اور اس ملاقات نہیں ہو سکی، اور آخر میں تو یہ ہوا کہ جس کو اتنے اہتمام سے بلایا گیا تھا اس کا یہ حال ہوا کہ اب وہ خود دوڑ لگا رہا ہے درباروں کا، اور اس کو دربان بھگا رہے ہیں. وہ سو رہا ہے، وہ شراب پی کے دھت پڑا ہوا ہے، یا اس وقت وہ جو ہے وہ اپنے کسی اور کام میں مشغول ہے، اور اس کو موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ متوکل مر گیا. نتیجہ کیا نکلا اس پوری گفتگو کا؟ یہ کہ امامت جب اس بات پر نظر ڈالتی ہے کہ وہ لوگ جو ہم سے منسوب ہیں، چاہے نسبی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے نسبت ہماری طرف ہے، ان کی بدنامی اصل میں ہماری بدنامی ہے، اور دشمن ان کو بدنام کرنا چاہتا ہے تاکہ نتیجتاً ہم کو بدنام کرے. لہذا قوم کو اس بات پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ ہماری طرف سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے، اس لیے کہ یا تو ہم اپنے کو ان کی طرف منسوخ کرنا بند کر دیں. 10 لوگ، 1000 لوگ، 1 ملین لوگ شراب پیتے ہوں گے، امام کسی کے لیے وہاں نہیں گئے ہوں گے کہ بھئی تم شراب پینے مت چلے جانا. جنرلی بات نہیں شراب مت پیو، مگر اپنے بھائی کے لیے وہاں تک پہنچ گئے کہ بھئی دیکھو تم مت پی جانا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نسبت. یہی مسئلہ میرے دوستو، جب تک آپ کی نسبت اہل بیت سے ہے، اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے کسی عمل کا مسئلہ، کسی عمل کی بازگشت ان تک جائے. اسی لیے چھٹے امام نے کہا تھا ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے عیب کا سبب نہ بنو. اور ہر وقت ہر شیعہ کو اس بات کی دعا کرنی چاہیے ہم سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جس سے شیعت بدنام ہو جائے، اہل بیت کا مذہب بدنام ہو جائے. تو میرے دوستو اس کا ہمیشہ ہر لمحے ہمیں دھیان رکھنا ہے، اور یہی وہ حق ہے جو ہمیں ادا کرنا اماموں کے سلسلے میں. وہ امام جو اتنا مظلوم ہو کہ جس کے بھائی تک کو اس سے جدا کر دینے کی کوشش کی گئی ہو ان سازش کے ذریعے، اور جس کو تاریخ کہتی ہے کہ جب آپ نے سن لیا نا کہ کس انداز سے، کس اہتمام سے ان کے بھائی کو بلایا، لیکن جب خود یہ آئے ہیں بغداد تو کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی حکومت وقت میں امام کی تذلیل ظاہری کے لیے. ہر ایک ایسی جگہ جا کے روک دیا، ایسی جگہ ٹھہرا دیا دسویں امام کو کہ جو نعوذ باللہ انتہائی بدنام لوگوں کی جگہ تھی. ایک ایسے گھر میں ٹھہرا دیا امام کو بلایا، حکومت نے وقت نے بلایا، مہمان حکومت کے ہیں لیکن حکومت نے ان کو کسی اچھی جگہ ٹھہرانے کے بجائے انتہائی بدنام گھر میں کہ جس میں اس طرح کے بد کردار لوگ ٹھہرا کرتے تھے اس میں ٹھہرا دیا. صرف اس لیے کہ دیکھو وہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھو وہ کہاں رکے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں تاکہ پھیلائی جائیں. ایک چاہنے والا آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ مولا مجھے انتہائی تکلیف، دل رو رہا ہے آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر. امام نے کہا کون سی کیفیت؟ کہا مولا ایسے گھر میں آپ کو ٹھہرا گیا، بدنام لوگوں کو کر. امام مسکرائے. کہا اچھا ٹھیک ہے، تم چونکہ ہمارے سامنے والے تمہیں تکلیف ہونی چاہیے، مگر سنو گھبرانا نہیں،
ہم جہاں بھی ٹھہریں اس کے ظاہر کو مت دیکھنا، یہ دیکھنا کہ ہم کس جگہ ہیں. ہم اس گھر میں نہیں رکیں گے، تو پھر آپ کہاں رکیں گے؟ امام نے دونوں انگلیاں اٹھائیں کہ اب دیکھو کہاں رکیں گے. کوئی کہتا کہ میں نے جو دیکھا تو جنت کا منظر ہے، وہ بہشت کی وہ تمام کیفیات جو قرآن نے اور احادیث نے بیان کی ہیں، میں نے وہ تمام منظر وہاں چاروں طرف دیکھا. ہم مولا یہ کیا کہ یاد رکھنا ہم جہاں جاتے ہیں منظر ہمارے ساتھ جاتا ہے. تو یہ نہ گھبرانا کہ ہم کو کہاں ٹھہرایا جائے گا. ٹھیک ہے ایک مومن کے ایسے دل دکھے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، مگر یاد رکھنا گھبرانے کی بات نہیں. امام علی نقی کا دور ہے، زمانہ ہے کہ جب آپ کی مصیبتوں میں ایک سخت ترین مصیبت، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ان کی مسائل میں سے ایک مصیبت کا پہلو ہے جس پر مزید تمام ہو جائے گی. آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا ہے، انتہائی تکلیفوں کے ساتھ آپ شہید ہوئے ہیں. یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک تکلیف جو دل پر لے کر گئے ہیں، ایک داغ جو دل پر لے کر گئے ہیں ہمارے 10 امام، وہ داغ کیا ہے؟ وہ داغ یہ ہے کہ متوکل نے حکم دیا کہ حسین کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے. نشان قبر حسین مٹا دیا جائے. اور اس سے پہلے کہ اس نشان قبر کے مٹانے کی بات کی جائے، یہ کہا گیا کہ جو زائر ہیں ان کو سزا دی جائے گی. جو زائر پابندی ہے زیارت پر، چاہنے والے پھر بھی جائے. اور یہ امام ہی کا دور ہے، کس طرح برداشت کیا؟ جانے والے جا رہے ہیں تو کہا کہ ایک کو قتل کیا جائے گا، ایک زندہ رہے گا. مگر ظلم جس انداز سے اپنی حدوں کو تجاوز کر رہا تھا، مظلومیت بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی تھی. لوگوں نے کہا متوکل سمجھتا ہے کہ تو اگر یہ پابندی لگا دے کہ ایک مرے گا اور ایک جائے گا تو کیا حسین کے چاہنے والے زیارت پہ جانا چھوڑ دیں گے؟ آنے والے آنے لگے. ایک بھائی جا کر کہتا ہے میرے بھائی ذبح ہوگا اور میں جاؤں گا. ایک دوست کہتا ہے کہ میرا دوست جائے گا اور میں قتل ہو جاؤں گا. مگر ظلم گرز گیا جب اس نے دیکھا کہ اب ایک ماں آتی ہے، بوڑھی، ایک ضعیف ماں. جانتے ہیں آپ کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کی نزاکت کیا ہوتی ہے. ایک بیٹا ہے جو ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہم ہر وقت ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے، کوئی اذیت نہ پہنچ جائے، مگر کچھ دن سے وہ محسوس کر رہا ہے کہ ماں کسی طرح بے چین ہے اور اس بے چینی کا مظاہرہ نہیں کر رہی. بار بار پوچھتا ہے، ٹال دیتی ہے. آخر میں ایک دن قدموں پہ گر گیا، اماں آج مجھے بتانا ہوگا، آج آپ کافی دن سے پریشان نظر آتی ہیں، مجھے بتاتی نہیں، ایسی کیا پریشانی ہے؟ میرے ہوتے ہوئے، ایسے بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ کیوں پریشان؟ ایسے بھی ادار بیٹھے ہوتے. جب اصرار کے دن کا بیٹے ایسی پریشانی ہے جس کا میرے لال تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے. اماں مجھے معلوم تو ہو کے کیا تھا، تم کو پتا ہے میرے لال کہ میرے دل میں حسین کی زیارت کا کیسا شوق کی زیارت حسین میں تڑپ رہی. اماں پھر بھی پریشانی کیا بات ہے، چلے میں لے کر چلتا ہوں حسین کی. کیا میرے لال شاید تم نے حاکم وقت کا یہ اعلان نہیں سنا ہے کہ اگر کسی کو زیارت کے لیے جانا ہے تو 2 آدمی آئیں گے، ایک مارا جائے گا اور ایک زیارت کو جائے گا. اماں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ زیارت کے لیے جائیں گے، آپ کو زیارت کے لیے جانا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ ماں نے انکار کیا، نہیں بیٹے یہ ممکن نہیں ہے. بیٹے نے کہا ماں یہی تو ضروری ہے کہ ایسا ہو. اور جب ماں نہیں مانی تو بیٹے کو منوانے کا طریقہ معلوم تھا. کہہ دیا ماں آپ کے دل میں زیارت حسین کا شوق ہے، یہ دیکھیے وہ دور ہے. آپ سوچیں کہ اس رہبر پر کیا گزرتی ہوگی کہ جس دور میں اس کے چاہنے والے اور اس کے ماننے والوں پر یہ حالات گزر رہے ہیں. اماں آپ ہی کہتی ہیں کہ نہیں جانا ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شوق زیارت حسین. ہاں ہے تو میرے لال، مگر تمہاری قربانی دے کر کیسے چلی جاؤں. تو بس جانتا ہے کہ ماں ہے، حسین کی چاہنے والی ہے، کس طرح مانے کہ مجھے پتا ہے کیسے مانے.
اس نے کہا کہ اماں اچھا یہ بتائیے آپ کی نظر میں حسین کا بیٹا علی اکبر اہم ہے یا آپ کا بیٹا اہم؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا میرے لال تم جیسے ہزاروں بیٹوں کو حسین کے لال پر قربان کر دو؟ کہا اماں 1000 کو نہیں، بس 1 لال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، چلو ہم زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ ماں مجبور ہو گئی، اپنی ماں کو اپنے شانوں پر بٹھایا اور لے کر چلا۔ یہ وہ منزل تھی کہ جہاں پر ظلم لرز گیا، کانپ گیا، تھر تھرا گیا، اور لوگوں نے جب آتے ہوئے دیکھا ماں بیٹوں کو تو لوگ آپس میں سپاہی کھڑے ہوئے کہنے لگے دیکھو یہ نوجوان اب اپنی ماں کو لا رہا ہے، شاید یہ ماں قتل ہو جائے گی اور یہ زیارت حسین کو جائے گا۔ لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب جوان پہنچا اور پہنچنے کے بعد ان سے کہا اے سپاہیوں میری گردن اڑا دو اور میری ماں کو جانے دو۔ بس ہزاروں میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، بات مکمل ہوئی۔ یہ جس ایمان کی شہادت کی تاریخ ہے اسی کی نسبت سے تمام گفتگو ہو رہی ہے۔ بس عزاداروں وہ منزل آتی ہے کہ قاتل تیار ہوتا ہے ذبح کرنے کے لیے، کہا ٹھیک ہے، مگر آپس میں بات کرنے لگے۔ بات کرنے کے بعد کہا جب ہم مظلومیت کی طاقت کی یہ حدیں دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے ظلم کی حدیں، اپنی ظلم کی حدیں اور ظلم کی طاقتوں کو آزما لیں۔ اور یہ کہنے کے بعد آپس میں کہنے لگے کیوں نہ ہم یہ شرط رکھ دیں کہ ٹھیک ہے جائے گا بیٹا، مگر شرط یہ ہے کہ ماں کی آغوش میں ذبح ہوگا۔ اب بس یہ جیسے کہنا تھا، ماں تھر تھرا گئی، آوازی ظالموں ایسی شرط نہ رکھو جو میں پوری نہ کر سکوں، اس لیے کہ میں تو پوری کر دوں مگر میرا لال میرا بیٹا میری آغوش میں کیسے سو جائے اپنے کو ذبح کرانے کے لیے۔ بیٹے نوازی اماں علی اکبر کو یاد کرنا ہے، قاسم کو یاد کرنا ہے، اور محمد کو یاد کرنا ہے۔ یہ حوالے دینا تھا کہ ایک مرتبہ بوڑھی عورت زمین پر بیٹھ جاتی ہے، بیٹے نے اپنے سر کو ماں کی آغوش میں رکھا، آواز دیا میرے گلے پر خنجر چلا دے، بیٹا ماں کی آغوش میں ذبح تو ہو گیا۔ ماں اٹھی اسی خونی کپڑوں کے ساتھ ایک مرتبہ چلی، دوڑتی ہوئی قبر حسین کو خود کو گرا دیا۔ اے آقا آپ کی زیارت کے لیے آ گئی ہوں۔ ابھی رو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کسی بیوی کے رونے کی آواز سنی، سوچا شاید اس کا بھی کوئی ایسی کیفیت ہوگی۔ آوازی کون؟ کہا میں ہوں، دیکھو میں تمہارے بیٹے پر رونے کے لیے آئی ہوں۔ بس سننا تھا، کہا کس کے بیٹے پر رونے کے لیے؟ کیا تم حسین کے لیے رونے کے لیے نہیں آئی ہو؟ کہا میں حسین پر رونے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے بیٹے پر رونے کے لیے آئی ہوں۔ تو کہا تم میرے بیٹے پر کیوں رونے آئی ہو؟ یہ حسین ہے، حسین کو رویا کرو، میرا بیٹا کیا ہے، غلام تھا اس کا۔ کہا اسی لیے تو تمہارے بیٹے پر رونے آئی ہوں، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تم میرے لال پر رونے آئی ہو، میں تمہارے ماتم حسین۔
پڑی ہے جب لاشائے اکبر سے، جب لاشائے اکبر سے برچھی کو نکال